ہائے جی، آج چائے اور چیزیں کا ایک اور ایپیسوڈ وامق اور رضوان آپ کے سامنے ہے، اور آج کچھ اس بارے میں بات کریں گے کہ بعض اوقات زندگی میں جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ویسی ہوتی نہیں ہیں، اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو چیزیں آپ کو جو ان کی ریئل حقیقت ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو اس کے بارے میں کچھ واقعات یا قصے ہم بیان ہاں کریں جی، گے. اور بہت سے ہیں. جی جو ایک ذہن میں ابھی آ رہا ہے واقعہ، وہ یہ 4 سال پہلے تقریباً تھا، 2016 میں میرا خیال ہے. تو ہم لوگ گئے تھے اسپین، مالاگا میں. تو وہاں پہ میں تھا، ہمارے ساتھ 2 اور بھائی تھے. ایک بڑے بھائی تھے، میں اس طرح کہوں گا، ایک بڑے بھائی تھے، ایک چھوٹے بھائی تھے. تو جو چھوٹے بھائی تھے وہ ذرا پرٹیکولر تھے حلال حرام کے چکر میں. تو ہم لوگ رات کو پہنچے وہاں پہ، دیر ہو گئی تھی، بھوک شوک بڑی لگی ہوئی تھی. جن لوگوں نے کبھی اسپین گئے ہوں، خاص طور پر مالاگا کے علاقے میں، تو وہاں پہ کم سے کم 2016 میں کوئی حلال شاپ جو ہے وہ ریڈلی اس طرح نظر نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے کوشش کافی کی، لیکن اب بھوک بھی لگی ہوئی تھی بڑی سخت. تو پھر یہی ذہن میں آیا کہ وہ برگر کنگ کا وہاں پہ ایک سٹور تھا، تو وہ نظر آ گیا ہمیں. تو ہم نے کہا چلو یار، پیٹ کی آگ یہیں پہ بجھائیں. تو جب ہم اندر گئے تو ان صاحب نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ بھائی میں تو میٹ نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حلال نہیں ہوگا، تو مجھے تو آپ ویجیٹیرین آپشن دے دیں. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، ہم ذرا وہاں آرڈر کر کے آتے ہیں. تو یہ بیٹھ گئے، میں اور بڑے بھائی ہم چلے گئے. وہاں پر ہم نے آرڈر کیا جناب. اب بات یہ تھی کہ ہماری توقع کے سے بھی کم اس بندے کی انگریزی تھی، ٹھیک ہے. تو بڑی مشکل سے ہم نے اس کو یہ سمجھایا کہ نمبر 1 جو ہے وہ تھا یہ آپ کا، اگر آپ نے برگر کنگ کھایا ہو تو وہ تھا واپر میل، ٹھیک ہے. بیف ہوتا ہے برگر میں، تو اس کے ساتھ چپس اور ڈرنک تھے. پرائس اس کی وہ جو ہوتی ہے نارمل کہتے ہیں یوروز میں، تو ہم نے کہا وہ 2. اور پھر ہم نے اس کو سمجھانا تھا کہ بھئی اب ایک ہمیں ویجیٹیرین برگر چاہیے کہتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسپین میں اب کس طرح سمجھائیں. تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ نو میٹ نہیں چاہیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑا کہہ کہ نو میٹ، وہ کہتا ہے اوکے اوکے یس نو میٹ نو میٹ. تو اس نے کہا جاؤ بیٹھو وہاں پر، کہتا ہے میں لے آتا ہوں. اب ہم آ کے بیٹھ تو گئے. آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کا حلیہ وغیرہ آپ نے بتایا تھا بڑے کہ بھائی داڑھی ماشاءاللہ واڑی؟ داڑھی شاڑی، وہ صوفی صاحب کے نام سے بھی مشہور تھے اچھا وہ، اچھا اچھا. اور بڑے معتبر آدمی ہیں. مذہبی رجحانات تھے یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھنے میں تو دیکھنے لگتے میں ایسے ہی تھے، لگتے وہی تھے. بات ہے کہ دیکھنے میں وہ لگتے تھے، کہتے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. تو لیکن جب وہ برگر لے کے آیا تو جو ریئیکشن ہمارے چھوٹے بھائی نے دکھایا وہ میں کچھ آپ کو ذرا دکھاتا ہوں، ایکٹ کر کے کوشش کرتا ہوں. تو وہ برگر کا ٹرے اس نے رکھ دیا. اب وہاں پہ 2 واپر میل تھے. ایک تو ظاہری بات ہے، میں تو بد سے بدنام برا کہتا ہے کہ مطلب میں تو پہلے ہی اس کو پتا ہے کہ بھئی کمپرومائزڈ ہوں، تو یہ تو کھائے گا، ٹھیک ہے. تو میری طرف سے وہ کوئی اتنا پریشان نہیں تھا، یہ جنمی ہے کھا لے گا، خیر ہے. تو وہ جو دوسرے بھائی تھے، بڑے بھائی، ان کا تو اس کا ذہن میں تھا کہ جی بہت ہی مخصوص جو ہے مذہبی رجحان رکھتے ہیں، ماشاءاللہ شرعی داڑھی ہے، اور نماز بھی ان کے سامنے پڑھتے تھے. وہ کہتے تو جب انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ بھی، تو علی کا جو رسپانس تھا وہ میں آپ کو کھل کے نہیں بتا سکتا، وہ بی ہو جائے گا بیچ میں. اس نے کہا کہ grew up on that stuff. تو وہ اصل میں ساؤتھ لنڈن میں مطلب ان کی پیدائش تھی، اور وہ وہیں پہ اسکول وغیرہ بھی کیا انہوں نے. کہتا ہے انہوں نے کہا داڑھی شاڑی، کہتا ہے یہ تو مجبوری ہے، مطلب بھوک لگی میں تو رگڑ دوں گا. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو وہ بہت زیادہ جس کو کہیں کہ مایوس ہو چکے ہوئے تھے کہ بھئی یا تو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ جو بندہ ہے جو میں ہوں، میں نے تو بڑے انفلوئنس جس کو کہتے ہیں ٹرانس میں لے آئے ہوں، بھائی بڑے بھائی کو بھی کہتے ہیں. تو بڑا بھائی تو کہتے ہیں چھوٹا بھائی بڑا بھائی، سبحان اللہ. اب جب اس نے اپنا برگر کھولا تو ہماری بھی ہنسی جو ہے وہ مطلب اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ برگر تو ویسے ہی جیسا ہمارا تھا، لیکن بیچ میں صرف سلاد، لیٹس کے پتے اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے یہ علی بھائی اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. علی نے کہا اب جو بھی ہے نا وہ کھاؤ، کیونکہ بھوک لگی ہے. تم نے کہا تھا ویجیٹیرین، تو بھائی یہی سمجھ میں آتا ہے. اگر ابھی تمہیں اعتراض ہے تو جاؤ ایسا کرو کہ اردو یا پنجابی میں اس سے بات کرنا، وہ شاید اس کو سمجھ میں آئے گی. وہ انگلش اس کو اوپر سے گزر رہی ہے کہتے ہیں، اسپینش ہمیں آتی نہیں تھی، ٹھیک ہے. وہ بھائی نے پھر جس طرح تیسرا کر کے نا منہ اندر ڈالا. اب کیا کرتا، اس نے کھانا تو تھا، مرتا کیا نہ تو اس کرتا. نے وہ کھا کے اپنا کام پورا کیا. یہ تو سر ایک بڑی بہت بڑی مطلب ڈسپوائنٹمنٹ. امپریشن جو علی بھائی
کہ ان کے سوری نام لے لیا، وہ جو بڑے بھائی تھے ہمارے، آپ نے زیادتی غلطی ہوگی ہمارے جو بھائی ہیں میں بڑے، نے نہیں لیا نہیں غلطی ہوگی. تو امپریشن ان کا یہی پڑا کہ بھئی وہ کافی مذہبی رجحانات رکھنے والے ہیں. اور آپ لیکن انہی بھائی کے بارے میں آپ کا بھی ایک واقعہ ہے. ہاں کچھ یاد پڑتا ہے اس طرح کہ وہ یہ پاکستان میں تھے، ادھر ہم نے ایک چھوٹا سا آفس کھولا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک پی این ہوتے تھے جو آتے تھے باقاعدہ چائے وائے کافی وغیرہ لے کر آتے تھے اور آفس کی صفائی بھی کر دیتے تھے. تو ادھر ہمارے یہ بڑے بھائی آئے اور آ کے بیٹھے، اور ظاہری بات ہے کیونکہ یہ ان کی اردو تو اتنی اچھی نہیں ہے، انگریزی یہ بڑی روانگی کے ساتھ بولتے ہیں اور یہاں کے ایکسنٹ کے ساتھ بولتے ہیں. بالکل. تو میری ان سے گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی، تو جب گفتگو ہو رہی تو وہ جو ہمارے پی این تھے وہ آئے اندر، اور آتے ہی ان نے فوراً یہ کہا کہ کسی طرح اے نانو کو وہ میرا ویزا لوا دیں. میں کہ نہیں بھائی یہ امیگریشن وغیرہ میں نہیں ہوتے، یہ تو ویسے وزٹ کرنے آئے ہوئے ہیں. بھائی کہنا نہیں گل کرو، ایک گل تے بالکل میں پہلا مولوی دیکھا جڑا انگریزی بولدا ہے، ایتھے مولوی تے انگریزی نہیں بولدے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں یہ رجحان ہے کہ بھئی مسجد میں آپ جائیں گے، آپ کو اردو میں یا پنجابی میں واز ملے گا، شرعی داڑھی ہے. تو وہ جو کہنے کا مقصد ہے جو کہ نظر آتا ہے وہ ویسا ہے نہیں، جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں، ویسا ہے نہیں. بالکل نہیں ہے، مطلب 100% یہ درست فرما رہے ہیں. اور اسی طرح کا ایک واقعہ اگین آپ کہیں گے یہ بھائی جو ہے وہ میں نے کیا کہا کہ بھئی بد سے بدنام برا کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ اس طرح کے واقعات کچھ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن میری کوئی کمپنی بھی اس طرح کی ہوتی تھی کہتا ہے. اب آپ کو سکرولے والا واقعہ تو سنایا تھا پچھلے ویڈیو میں کہتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ وہی بھائی صاحب ہیں کہتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ نام بھول جاتے ہیں، خالی نام نہیں بھولتے، یہ کافی کچھ بھی بھول جاتے ہیں. مطلب وہ ان کے ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت وہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں کہتا ہے. تو جو ان کو سوٹ کرتا ہے نا وہ پھر اس طرح اس کو ٹویسٹ اینڈ ٹرن کرتے ہیں چیزیں. تو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں، اور جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم جا رہے تھے جی دبئی، اور فلائٹ تھی برٹش ایئرویز کی، اور یہ کافی سال پہلے کی بات ہے. میرا خیال ہے تقریباً کوئی 2004 کی، تو مطلب آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت برٹش ایئرویز جو تھا وہ ان کی فلائٹ پہ حلال میلز نہیں ہوتے تھے. مطلب آپ کو آرڈر کرنے پڑتے تھے اسپیشل میل ریکویسٹ، وہ 48 آورس آپ کو پہلے کرنی پڑتی ہے. اور میں اس وقت جو تھا وہ حلال وغیرہ کا چکر کافی زیادہ کرتا تھا. میں کہ چلو یار کوئی بات نہیں کر دو. تو میں نے ریکویسٹ کر دی مسلم میل کی کہتے ہیں. اب جناب جو فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے لنڈن سے ہیتھرو کے لیے، یاد رکھیں دبئی جا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی فلائٹ پہ. تو وہ عورت نے مشروب جو تھے، اسٹویڈس جو تھی اس نے مشروب وغیرہ دیے، ڈرنکس. تو ہمارے پاس آئی، میں نے میرا خیال ہے اورنج جوس لیا یا کوک لے لی ہوگی، میں نے کہتا ہے. تو جو میرے ساتھ موصوف بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سیدھا کہا کہ ابھی یار یہ اسٹیلا آٹوا دے دے. تو وہ لے لی اس نے. میں نے اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا. میں نے کہا بھائی بڑی مطلب عجیب بات ہے کہ سیدھی مطلب بیئر کا کہن لگا رہے منہ کھلا. میں نے کہا بھائی تو ہی منہ کھول لے، میں ٹھیک ہوں کوک اور جو اورنج جوس ہے نا اسی سے کام چلائیں گے کہتے ہیں. تو جناب اب فلائٹ چل رہی ہے تو کیا ہوا کہ وہ جب پھیرا لگا کے آئی تو ظاہری بات ہے زیادہ لوگوں نے نہیں بیئر لی ہوگی کہتے ہیں. اس کے 5-6 ڈبے بچ گئے ہوئے تھے کہتا ہے. تو اس نے آتے ہوئے اس کو کہا کہ بھائی تو یہ اور ڈبے چاہیے تو یہ سب بھی رکھ لے کیونکہ اور کوئی لے ہی نہیں رہا کہتا ہے. تھینک یو یار. اور سیٹ کے نیچے انہوں نے ایسے کر کے رکھ دی کہ یار بعد میں لائیں گے. میں نے کہا بھائی 1-2 ڈبوں سے منہ کھولے گا تو احتیاط برتنا، یہ نہیں ہوگا سارے ڈبے لگ جائیں گے. بھائی نہیں ہو تو پریشان نہیں ہوا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میل سروس شروع ہوگی. اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ جب اسپیشل میل ریکویسٹ ہوتی ہے وہ پہلے سرو ہو جاتی ہے. تو اس نے لا کے جی میرا چکن تھا میرا خیال ہے وہ اس پہ لکھا ہوا تھا مسلم میل، اس نے رکھ دی ٹیبل پر. انہوں نے ایک دم گھوم کے میری طرف دیکھا کہ بھائی یہ کیا. میں نے کہا یار وہ مسلم میل آرڈر کیا تھا تو وہ لے یہ کہتا ہے میری طرف کہ یہ تو مجھے بھی چاہیے. تو میں نے کہا بھائی ابھی تو نے یہ اسٹیلا آٹوا کا ایک نہیں اکٹھے 6 کین نیچے لگا دیے، 2 تو لگا گیا کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان پر کیا تو نے پتا کیا تھا حلال ہے کہ حرام ہے کہتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر فرق نہیں پڑتا. یہ سارا زور جو ہے چکن پہ کیوں آ جاتا ہے حلال کا کہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کی جو فیمس ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی کھلا تضاد والی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو میرا خیال ہے وڑائچ صاحب بھی مانیں گے. جی بالکل مانیں گے. تو جناب یہاں پر اب معاملہ پورا ختم نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا نا یہ موصوف ایسے ہیں کہ ان کا کوئی وتیرہ ہے کہ انہوں نے بات کا پتنگڑ بنانا ہوتا ہے اور دماغ کا دہی بنانا ہوتا ہے. تو وہ جب آتی ہے ان کے لیے کھانا لے کے اب جو ریگولر کھانا ہوتا ہے ساروں کا،
تو یہ اس کو کہتی ہیں excuse me, ہے مسلم میں. اب میں آپ کو اس کے تاثرات صحیح طرح بتا نہیں سکتا. میں شی واز لٹرلی ڈسگسٹڈ کہتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کوئی بڑی گندی لک دی ہے, ڈرٹی قسم کی نا, کہتی ہے کہ no, you have to actually order that 40 hours before your flight. I do not have any more Muslim meals, so you'll have to do with whatever I've got. All right. اس نے وہ چکن رکھ دیا. میں اس کو حیران ہو رہا ہوں. میں اب اس عورت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہے کہ جو میں نے 5-6 ڈبے تو یہ پہلے دیے ہیں, وہ جو تم نے 6 تو ابھی نیچے لگا دیے, 2 تو لگا گئے, کہتا ہے ان کا کیا چکر ہے, وہ حلال تھے کہ حرام تھے, کہتا ہے ٹھیک ہے. چکن پہ تو بڑا زور دے رہا ہے, کہتا ہے. تو اپنے یہ بھائی صاحب جو تھے وہ ڈھائی پہ بڑے چڑھے ہوئے تھے, ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا. ان کے حساب سے ڈبے جائز تھے, چکن جائز نہیں ہے. سر یہ بڑی کامن پرابلم ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ یہاں پہ چکن پہ بڑا وہ حرام پیسے. وہ جو ایک فلم میں بھی نصیر الدین شاہ, وہ بول فلم ہے شاید, اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام کے پیسے لے کے حلال گوشت جو ہے وہ آپ خریدنے کے لیے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں. یہی حساب ہے کہ کمائی آپ کی حرام کی, لیکن پڑھا رہے ہیں آپ, ختم پڑھا رہے ہیں. ٹاپک پہ میں بڑا اسپیشل ہم پروگرام کریں گے. جی حلال جو خالی کانسیپٹ گوشت کے اوپر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت غلط کانسیپٹ بیٹھ گیا ہوا ہے کہ صرف حلال جو ہے وہ صرف گوشت کی مد میں ہی ہے, کہ جب آپ نے چکن, بیف, مٹن یہ لینا ہے تو وہ تب حلال حرام کی تمیز ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے مرضی آپ کا کری جائے, آپ کہتے ہیں اس میں کوئی مطلب قدغن نہیں ہے, کہتے ہیں. اور اس میں 1-2 اور بڑے وہ مسئلے مسائل ہیں, لیکن ہے بڑی یہ مطلب انٹرسٹنگ ٹاپک جو ڈسکس ہونا چاہیے اوپنلی ہماری کمیونٹی کے اندر. اور لوگ بڑے اس کو نا مطلب انڈر دا کارپیٹ. چلو ٹھیک ہے, میرا خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے, اور اگر آپ کو پسند آیا پلیز کامنٹ کریں, ٹلی کا بٹن دبا دیں جی, اور چینل کو سبسکرائب ضرور پلیز کیجیے گا, اس سے ہمیں تھوڑی سپورٹ ملے گی. اور اسی طرح ہم آنیسٹی کے ساتھ مختلف ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آئیں گے, اور پلیز کامنٹس ضرور دیتے رہیے تاکہ اس میں مزید بہتری اور امپرومنٹ آ سکیں. خدا حافظ, پھر ملاقات.